بزنس مین فورم کی بھاری اکثریت سے کامیاب ہونے والے ایگزیکٹو ممبران صاحبان، تاجران، تنظیموں کے صدر اور دیگر عہدیداران صاحبان، معزز دکاندار، تاجران، صنعت کار اور سی این جی پیٹرولیم کے بھائیوں، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے ساتھیوں، السلام علیکم۔ میں سرحد کامرس اینڈ انڈسٹریز کے ممبران سمیت تمام معزز مہمانان گرامی کا سالانہ جنرل باڈی اجلاس میں شرکت پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکر گزار ہوں کہ آپ تمام دعوت پر یہاں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس کے بعد پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے سربراہان اور بزنس مین فورم کے لیڈر سینیٹر الیاس احمد بلوچ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے مجھے سرحد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے صدارت کا اعلیٰ عہدے کے لیے اہل سمجھا اور مجھ پر اپنے بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ میں ہمیشہ ان کی رہنمائی اور شفقت کا طلبگار رہوں گا۔ میں سینیٹر الیاس احمد بلوچ صاحب کے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے والوال انگیز قیادت اور بزنس کمیونٹی کی بے لوث خدمت کے سلسلے میں گزشتہ 24 سالوں میں بزنس مین فورم کی نامزد امیدوار ایگزیکٹو ممبر منتخب ہوتے چلے آ رہے ہیں اور اس کے سال 2024 میں سرحد چیمبر کے انتخابات بزنس مین فورم کی امیدوار کی بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی۔ میں نے اس فورم میں سرحد چیمبر کے نو منتخب نائب صدر عبدالجلیل جان، نائب صدر شہریار خان اور نو منتخب ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبران ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ سرحد کے آؤٹ گوئنگ پریزیڈنٹ جناب فواد اسحاق اور ان کی ٹیم کو بزنس کمیونٹی کی بہترین خدمات اور دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے ایک سال کی قلیل مدت میں بہترین ٹارگٹ حاصل کیے، لیکن جو کام ٹائم کی کمی کے بنا پر پایہ تکمیل تک نہ پہنچ سکے، انشاءاللہ تعالی انہیں مکمل کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ معزز حاضرین، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہماری بزنس کمیونٹی کو بے پناہ مسائل کا مشکلات کا سامنا ہے اور نا مساعد حالات کے باوجود ان کے کاروباری سرگرمیاں جاری رکھنے پر تاجران، صنعت کار اور دیگر کاروباری طبقے کو اور سی این جی پیٹرولیم جو لب سڑک بیٹھے ہوئے گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ بزنس کمیونٹی کی پاکستان کی معاشی ترقی میں اہم کردار ہے، جس کی مسائل کو فوری حل وقت کے اہم ضرورت ہے۔ میری حکومت اور متعلقہ اداروں سے درخواست ہے کہ وہ کاروباری طبقے کے مسائل اور دیرپا اور پائیدار حل کے لیے عملی اقدامات اٹھائے جائیں۔ چیمبر کے دروازے ہمیشہ بزنس کمیونٹی کے لیے کھلے رہے ہیں اور کھلے رہیں گے۔ ان کے مسائل حل کرنا میری اولین ترجیح ہوگی۔ ٹیکس کے باوجود نظام میں اصلاحات لانے کے لیے حکومتی سطح پر عملی اقدامات کی اشد ضرورت ہے۔ ڈبل ٹیکسیشن کا خاتمہ، نئے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے اور موجودہ ٹیکس گزاروں کی پالیسیوں کی آڑ میں بے جا تنگ اور جرمانے عائد کرنے کے سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ وفاقی اور صوبائی حکومت کے چاہنے کہ وہ پالیسیاں مرتب کریں جو قبل چیمبرز اور تاجر رہنما اور اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کر نافذ کیا جائے۔ اس صوبے کے بزنس کمیونٹی کو حکومت کی جانب سے مالیاتی ریلیف پیکج کی اشد ضرورت ہے۔ میری وفاقی حکومت سے درخواست ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا کو کاروباری، صنعتی اور ترقی کے لیے 5 سال کا ریلیف پیکج اعلان کیا جائے۔ ہمسایہ ممالک سمیت وسطی ایشیا کی ریاستوں کے ساتھ برق رفتاری سے تجارت کو فروغ دینا ہوگا۔ میری ایک کوشش ہوگی کہ تاجروں اور ایکسپورٹرز کے مسائل ترجیح بنیادوں پر حل کیے جائیں اور جن ایکسپورٹروں کو 2% ٹیکس عائد کیا گیا ہے فی الفور اس کو ختم کیا جائے، جو صوبائی ٹیکس ہے۔ معزز حاضرین، صوبے میں نئے انڈسٹری اسٹیٹ کا قیام اور موجودہ ہائیڈل اسٹیٹس کی اپ گریڈیشن بحالی میری ترجیحات میں شامل ہوں گی، لیکن میں آپ لوگوں کو اس اسٹیج کے توسط سے جو ایسٹمپور بات کرنا چاہ رہا تھا، یہ تو لکھی ہوئی تقریر تھی جو میں نے آپ کو سنا دی اور آپ لوگوں نے بڑے خاموشی سے سن لی، لیکن یہ یاد رکھیں کہ گیس کی پیداوار اس ٹائم ہماری 500 MMCFD
500 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस हमारी अपनी प्रोडक्शन है, जो पूरा KPK इस टाइम 160 MMCFD इस्तेमाल करता है। मतलब ये हो गया कि 160 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस इस्तेमाल कर रहा है। गैस का रेट इस टाइम बेइंतहा महंगा है पूरे पाकिस्तान में। मैं इस स्टेज के तवज्जुह से तमाम स्पेशली डोमेस्टिक का जो रेट बेहंगम हो गया, इंडस्ट्री जिससे लोगों की नौकरियां लगी हुई हैं, इंडस्ट्री का रेट फिलफौर कम किया जाए, CNG का रेट फिलफौर कम किया जाए। क्यों कि पेट्रोल आए दिन नीचे आता जा रहा है, CNG का कारोबार नेस्तो नाबूद और तबाही की तरफ जा रहा है। यह खालिसतन वफाकी हुकूमत की नेग्लिजेंस। क्यों कि यह कारोबार इस टाइम सिर्फ KPK में जिंदा है। वो नहीं चाहते कि KPK का कारोबार किसी भी सूरत में फ्लोरिश कर पाए। बिजली हमारी अपनी पैदावार, हाइड्रो सस्ती बिजली होने के बावजूद हमें उसका क्या है LPS और फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हम पे लगाए जा रहे हैं। फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की वजह से हमारे बिल बेइंतहा ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है जी, हमें गैस की मद में RLNG के नेट में हमें डाल दिया गया, जानबूझ के धकेल रहे हैं। हमें RLNG की जरूरत नहीं है। आज से 6 साल 8 साल पहले जब शायद खाकान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उससे हमने कहा था कि हमें KPK को RLNG नहीं चाहिए।